يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کے حمد و ثنا اللہ ذات علم کے دل و لا یزال کی پاک ذات کے لیے جس کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دہرا رہے تھے مقصد یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دہرانے سے کہ ہمارا عقیدہ بن جائے اور خدا نہ کرے اگر ہمارے اعمال میں کوئی جھول ہے تو وہ جھول بھی اٹھ جائے اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قدرت نے بڑے بڑے راز رکھے ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام کے قصص میں اور صاحب قصص الانبیاء نے تو لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ایک وہ پیغمبر جن کو قرآن پاک کے نزول سے بھی پہلے ہزاروں سال گزر چکے ان کے واقعات کو بعد میں بیان کرنا اگر ہمارے اور آپ کے لیے ان میں اسباب نہ ہو تو پھر کیا بات یقیناً ان میں بڑے بڑے اسباب ہیں بس دھیان دینا ہے اس لیے اکابر نے
ہمیشہ قصص کو بیان کیا ہے، چاہے تحریر کی صورت میں ہو یا تقریر کی صورت میں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب حکایات صحابہ میں لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ خدائی لشکر ہوتے ہیں. ان کے پڑھنے سے، ان کو سننے سے انسان کو اصلاح نصیب ہوتی ہے. ہاں، مولانا امیر عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کے اندر لگن ہونی چاہیے. اگر یہی لگن سے خالی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے اور گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھے تو اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ دیے. گردن کو جھکا دیا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کو، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ جو اس کے تھے نا اپنے، ان کو کئی دنوں سے یہ چیز محسوس تو کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو بچہ پھر پل رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، لیکن بہرحال ہماری سلطنت کا تو حکم یہ ہے کہ کسی لڑکے کو زندہ نہ چھوڑا جائے. لڑکے تو یہ بھی ہے، اور پھر نقش و نگار بھی ان کا جو ہے وہ کتوں کا نہیں. تو اتنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ موقع تھا جب اس نے یہ اپنا محسوس کیا تو اس کے اپنے اس کے قریب آئے اور اس نے توجہ دلائی ایک نے کہ جناب والا ذرا غور کر لیں، حضرت ابراہیم کی پیٹ گوئی پر جس پر قانون، جس کو سن کر یا جان کر قانون بنائے ہو. اور بعض اکابر نے لکھا ہے بہرحال وہ بھی بادشاہ تھا جب اس کو جھٹکا لگا، اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے نہ صرف جھٹکا لگا بلکہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بھی مار دیا. تو اس کا اپنا بھی دماغ ملا، آخر بادشاہ تھا، اس کا کہ یہ عام بچہ نہیں، یہ جو ادائیں ہیں یہ عام انسان کی نہیں. اور صاحب قصص الانبیاء نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ کے نبوت کے فیصلے تو پہلے ہی ہوئے تھے، بچپن ہے تو کیا. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نے جو ہے نا فوراً اس نے حکم دیا جلادوں کو کہ آؤ، اور حضرت آسیہ وہاں موجود تھی. اس نے کہا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو جھٹکا مجھے اس نے دیا یہ عام انسان کا کام نہیں ہے. پتا چلتا ہے یہ وہی ہے جن کے ہم کو تلاش کی. اچھا، اپنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہم پڑھتے ہوئے چل رہے تھے، یہ وہ موقع تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس باب میں پہنچ کر رک کر فرمایا حضرت ابن جبیر سے کہ ابن جبیر یہ چوتھا موقع ہے امتحان کا کہ موت پھر خدا کے کریم کے سر پہ منڈلانے لگا. اس سے پہلے یاد رکھیں پیدائش سے پہلے مرحلہ تھا فتون کا، پھر دوسرا مرحلہ جب دریا سے نکلے، تیسرا مرحلہ جب بہن کے جملہ سننے پر فرعون کو شروع ہوا تھا کہ تم کیسے جانتی ہوئی، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ گانے والے کے خیر خواہ، وہ آپ نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا. یہ تیسرا تھا اور یہ چوتھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن جبیر یہ چوتھا مرحلہ تھا فتون کا کہ خدا کے کریم کے سر پر موت پھر منڈلانے لگی. حضرت آسیہ وہ آگے آئے. حضرت آسیہ نے فرمایا رک جاؤ، بات یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، معصوم بچے کو کیا پتا ہے کہ یہ داڑھی ہے، یہ موتی ہے، یہ لڑیاں ہیں، یہ کیا ہے. بس ایک چیز ان کو محسوس ہوئی، چمکتی محسوس ہوئی، لگا دیا. اب یہ تھوڑا ہے کہ یہ ہوئی نہیں مانا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ
साहब ने लिखा है कि फिरौन दाढ़ी में लड़ियां डाल रहा था तब होती, तो जाहिर बात है उसमें चमक होती। तो इसलिए अगर वो चीज चमकती महसूस की तो बच्चा है, अगर आप नहीं मानते तो इम्तिहान क्या, फिरौन कहने लगा क्या इम्तिहान कर लो। हजरत आसिया के फरमाने लगी ऐसा करें, एक कमरे में इनको ले जाते हैं और उसमें अंधेरा करते हैं, एक तरफ तो मोती रखते हैं और दूसरी तरफ अंगारे रखते सुलगते हैं और बच्चे को वहां छोड़ दें। देख लेते हैं कि बच्चा हाथ किस तरफ बढ़ाता है, मोतियों की तरफ या सुलगते अंगारों की तरफ। अगर तो सुलगते अंगारों की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो फिर हम सच्चे हो जाएंगे, और अगर मोतियों की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो हम आपकी बात अगर आसिया की बात हो जाए। साहिब कसस लंबिया ने लिखा है कि फिरौन ने फौरन बोल दिया, वो तो बादशाह था, उसके लिए क्या मुश्किल थी ये इंतजाम करने की या करवाने की। और हमारे लिखा है कि एक कमरे के अंदर अंधेरा कर दिया और एक तरफ मोती रख दिए और दूसरी तरफ सुलगते अंगारे रख दिए। अच्छा, थोड़ा सा जहन के करीब आप ये बात ले आए, अगर कमरे में अंधेरा हो और वहां मोती बिखेर दिए जाएं और दूसरी तरफ सुलगते अंगारे रख दिए जाएं, चमकेंगे क्या, मोती या अंगारे? अच्छा, जब ये इंतजाम कर दिया गया तो उलमा ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ले आए। जब लेकर आए तो हजरत मूसा को वहां बिठाया कि देखिए किधर जाते, कुछ पीछे हट गए। अच्छा, जब पीछे हट गए तो देखने लगे कि ये किधर चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे। उलमा ने लिखा है, साहिब हिदायत के चिराग लिखते हैं, साहिब कसस लंबिया ने लिखा है कि उलमाए मुतकद्दिमीन ने लिखा है कि जब खुदा के करीम उठे तो सीधा रुख किया मोतियों वाला। और मैंने पहले अर्ज किया कि पैगंबर तो पैगंबर होते हैं। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोतियों की तरफ रुख किया तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को फरमाया, जिब्राइल पहुंचो, ये तो जा रहे हैं मोतियों की तरफ, तो हमने तो अभी इनको इसी घर में रखना है, ये तो पकड़े जाएंगे, आप जाओ इनका रुख फेरो। अच्छा, अब अल्लाह का हुक्म माने हजरत जिब्रील को क्या देर लगनी थी आने में, यानी वो तो आपको पता है कि कुदरत की ये ऐसी मखलूक है जिनको फरिश्ते और मलाइका कहते हैं, दुनिया में उनकी रफ्तार का या उनकी ताकत का कोई और शख्स मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात है। अच्छा, अब वो जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ ना तो वो आ गए। अच्छा, अब वो तो नजर नहीं आएंगे किसी को, कुदरत देखने नहीं देती। हजरत जिब्रील को थोड़ा कोई इंसान देख सकता है। ये तो हकीकत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जब आए तो हजरत अपना दहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूप में आए। सहाबा समझते थे कि हजरत दहिया बैठे हैं, लेकिन जब उठ के चले जाते थे तो ऐसे मरहले आए कि हुजूर ने फरमाया कि दहिया नहीं थे, जिब्रील। वो बदली की सूरत थी, अगर जिब्रील को अपनी सूरत में जरूर देख सकता, तो जरूर नहीं देखनी रहती थी इल्ला माशा। अब साहिब कसस लंबिया लिखते हैं कि फौरन हजरत जिब्रील आए। अब हजरत जिब्रील आए तो कुदरत हजरत जिब्रील के रसूल किसी को नहीं देखने देते। अब वो जैसे ही आए खुदा के करीम को पकड़ के उनका रूह अंगारों के तरफ। अच्छा, अंगारों की तरफ जब किया तो हजरत मूसा ने हाथ आगे बढ़ाया, अंगारा उठाया और सीधा मुंह तक ले गए, हत्ता कि जुबान तक चला गया। और ये वही मरहला है कि जब जुबान पर रखा अंगारा तो जुबान जल गई। और फिर ये जिंदगी का एक मरहला बन गया कि खुदा के करीम जब भी बोलते थे अड़ के बोलते थे, उससे लुत्फ पैदा हो गई। और इसका जिक्र खूब कुरान में है, कि मेरे अल्लाह मेरी जुबान में ये जो लुत्फ पड़ गई
لیے اس کو بھی دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ یہ جو حضرت موسیٰ نے دعائیں مانگی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ دی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اللہ کی جو میری زبان میں لغت پڑ گئی ہے اس کو بھی آپ دور کر دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں کہ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس انگارہ کھانے کی وجہ سے یہ زبان جل گئی اور زبان میں لغت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے خدا کے قریب اڑ کے بولا کرتے، اس سے سمجھنے والوں کو پریشانی ہوتی۔ اب یہ زبان کی لغت دور ہوئی، یعنی کہ انشاءاللہ آگے جب یہ دعائیں پڑھیں گے تو وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زبان کی لغت اسی سے آئی تھی کہ وہ انگارہ کھا گئے۔ اچھا، اب وہ جب انگارہ کھائے تو پھر وہ مان گیا میں نہیں بچتی اگر کہا کی ابھی بات قدرت کو منظور یہی تھا کہ ان کو یہی تھا۔ تو یہ علماء مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں یہی۔ اچھا آگے سنیں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے گھر میں پلے ہیں۔ رضاعت کی جب مدت پوری ہو گئی کبھی کبھی جاتے تھے اپنی ماں سے ملنے کے، جاتے تھے آتے تھے، بلکہ صاحب ہدایت کے چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ جلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو یہ بات بتا دی ہو کہ آپ کی اصلی ماں یہی، اس لیے جاتے تھے مل کر آتے تھے اور پھر فرعون کے محل میں لوٹ آتے رہتے وہیں تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ یعنی شہزادوں کی طرح پرورش تھی ان کی اور شہزادوں کی طرح رہن سہن تھا، اللہ کو منظور یہی تھا۔ اور گاڑیاں بھی وہ استعمال کی جاتی تھی جو شاہی گھرانے کی تھی، اور لباس بھی حضرت موسیٰ کا وہ بنتا تھا جو شاہی لباس ہوتا، اس لیے کہ سارے شہر میں تو یہی بات تھی کہ یہ وہیں پہ اسی کے بیٹے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ماں سے ملنے جاتے تھے، مل کے آ جاتے تھے۔ اور ایک چیز اور بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس عالم پر آنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہو گئی۔ پہلے جو سختیاں تھیں ان پر اب وہ سختیاں باقی نہیں رہیں، کیوں؟ حضرت موسیٰ آ جاتے تھے، کوئی ظلم کرتا تھا اس کو ظلم کرنے نہیں دیتے، کوئی بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا اسے کرنے نہیں دیتے، ان کا ساتھ دیتے، کیونکہ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ اپنے ہیں۔ اور ویسے بھی جب ظلم ہے تو ظلم ہوتا ہے چاہے سامنے کوئی اپنا ہو یا، اس لیے حضرت آتے تھے تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان کے آئے جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی، اس لیے بنی اسرائیل ان کو اپنا سمجھتے جیسے سے مانتے تھے کہ اپنے کہیں بھی ہمارے پاس مشکلات آتی ہے تو آئے آ جاتے ہیں، اور اس لیے آگے نہیں آتے تھے کہ وہ کہتے تھے فرعون کے بیٹا ہے، اس لیے وہ آگے نہیں آتے تھے کہ شہزادہ ہے آپ جب روکے، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اگر حضرت موسیٰ کو پتہ چلے گا تو چلو بات سمجھ آئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،
کی مانے یا اس کی مانے؟ اب میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں اتنی بڑی داڑھی ہاں میں مذاق ہوں اتنی بڑی داڑھی اس کی. میں نے جب اس کی منہ سے یہ بات کی تو میں بھی حیران ہو گیا کہ چلو میں اور آپ کہیں کہ یار پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا اس کی سنیں یا اس کی تو چلے کہ آج کی خاموش بھی ہو جائے. اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ یار سمجھ میں نہیں آتی اس کی مانے. اچھا جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کی مقتدیوں کا کیا حال ہوگا کہ آپ سوچو نہیں تو مجھے آئی بات آپ بولو تو صحیح. اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو میں بھی اور آپ. گناہوں کی وجہ سے کئی نحوستیں آ رہی ہیں. جب آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز اٹھ جائے نا تو سمجھو کہ میں اور آپ گناہوں میں گر گئے. جن کی وجہ سے تمیز نہیں کر پاتا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے فرمایا جب میرے پیغمبر جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں بھرپور جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت بھی دی ہم نے انہیں علم بھی دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عجیب ہے. اتنی عرب کی ایک کہاوت ہے نا کہ اپنا ملوک الکلام کے کلام الملوک بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ کہاوت ہے ملوک الکلام کلام الملوک بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ والے کام اپنے پاک کلام میں ارشاد کرنا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ نے فرمایا ایک دن میرے پیغمبر شہر میں داخل ہوئے. اچھا اس میں تھوڑا سا علماء کی بحث ہے کہ اس شہر سے مراد کون سا ہے. بس آپ زیادہ بحث میں نہ پڑیں. اکثر کا قول لے لیتے ہیں مصر کی تو یہ واقعات ہے. بعض اکابر نے تھوڑی سی اور بھی تعبیر لکھی ہے لیکن بعض اس طرف نہیں جاتا وقت بھی نہیں ہے اور میرے خیال میں آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اکثر مفسرین نے یہاں وَدَخَلَ الْمَدِینَہ سے مراد مصر ہی لیا ہے. ہم بھی مصر ہی لیتے ہیں کتاب ختم خود کرتے ہیں. آگے وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میرے پیغمبر شہر میں داخل ہوئے. ایسے وقت داخل ہوئے کہ جب سارے شہر والے غفلت میں تھے. کس میں تھے؟ اچھا یہاں غفلت سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ صبح کے قریب کا وقت ہو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اکثر سو رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں جاگ رہے ہوتے ہیں صبح کے قریب یا سو رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک تھے بیچارے بہت ہو گئے وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ ان کے کوئی جان پہچان کے تھے واللہ عالم بھی حقیقت الحال ہے تو مجھے لطیفہ ہی لگتا ہے لیکن کیا پتا ہوگی. کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھا یعنی جوان مطلب کہ ابو سے ایک دن کہنے لگا کہ ابو میں ساری رات جاگتا ہوں لیکن جب فجر کی آزانیں ہوتی ہیں سو جاتا ہوں. سمجھ میں نہیں آتی تو پھر باپ نے کہا بیٹا یہی تو کافروں کی نشانی ہے. تو جانے لیکن جملہ بڑا سبق آموز ہے کیونکہ من ترکت صلاۃ متعمدن فقط بولو نہ فقط تمہارا صبح آپ سو رہے ہوتے یا جاگ رہے ہوتے جاگا فجر کی نماز پڑھ گئے باقی بھی نہیں چھوڑو فجر کی بھی نہ چھوڑا. فجر پڑھ لو گے نا باقی کی کاپی کے انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا. خیر ہمارا یہ بڑا موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ لوگ غفلت میں تھے. علماء نے فرمایا یا تو یہ صبح کے قریب کا وقت تھا جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اکثر سو ہی رہے ہوتے ہیں یا یہ دوپہر کا وقت تھا کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے دوپہر میں جہاں دن لمبے ہوتے ہیں اکثر حضرات سو جاتے ہیں. وہاں بھی اکثر حضرات سو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت آ رہے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. غفلت سمجھ آئے ایسے وقت
दूसरा दुश्मनों में। अपनों से मुराद यहां बनी और दुश्मनों से मुराद उनकी कुड़िया। हजरत मूसा ने देखा वो जो अपना था ना, उसने हजरत मूसा के आगे फरियाद की, फरियाद की, बुलाया मदद के लिए, उसके मुकाबले के लिए जिसे वो लड़ रहा। माना समझ में आया? बोला तो सही, समझ में आया कि नहीं आया? आगे उसने मदद के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी भाग गए कि कितनी जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा करीब गए, उसको छुड़ाया। बात पुराने बात को इख्तिसार से बात करता है, कुरान का तो कोई उसलूब नहीं है, अलबत्ता तफासीर की या तफासीर की किताब में है कि हजरत मूसा ने जब उसको छुड़ाया तो वो जो किप्ती था ना, उसको किप्ती होने की वजह से बड़ा खबर था, वो हजरत मूसा के आगे भी बिगड़ गया। अच्छा, आगे हजरत मूसा को अगर वो हदीस पाक ज़हन के करीब ले आए, जब हजरत इब्राहीम आए थे कि आपको लेने आए हो, बोलो ना आपको, तो हजरत इब्राहीम के साथ क्या किया था? तो ये तो बदबख्त किप्ती था, इसको क्या करना था पैगंबर? समझ रहे? अब वो आगे क्या कर गया? बकीर है किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह एक सवा महीने के बाद।